پاکستان اور IMF کے درمیان اسٹاف لیول معاہدہ طے پا گیا۔ کیا یہ پروگرام ملک کو ڈیفالٹ سے بچا سکتا ہے؟ کیا پروگرام کی بحالی کے بعد بھی عوام پر بوجھ پڑے گا؟ کیا IMF معاہدے سے معاشی استحکام لانے میں مدد ملے گی؟ پاکستان نے کئی ہفتوں کی کوشش کے بعد بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF کو ایک نئے قلیل المدت اسٹینڈ بائی معاہدے کے لیے رضامند کر لیا، جس کے تحت پاکستان کو $3 ارب مل سکتے ہیں۔ IMF کے عہدے داروں کا کہنا ہے اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہونے کے بعد جولائی کے وسط میں فنڈ کا ایگزیکٹو بورڈ اس کی منظوری دے سکتا ہے۔ یہ معاہدہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب پاکستان نے اپنی تاریخ کا ایک اور IMF پروگرام نامکمل چھوڑا ہے۔ نئے اسٹینڈ بائی معاہدے کے تحت پاکستان کو اگلے 9 ماہ میں لگ بھگ $3 ارب تک کی رقم مل سکتی ہے، جسے پاکستانی معیشت کے لیے انتہائی اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ ماہر معاشیات سمیع اللہ طارق کا کہنا ہے کہ پاکستان اس سے قبل 2008 اور 2000 میں بھی اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ کر چکا ہے اور یہ نیا پروگرام توقع سے بڑھ کر پاکستان کی مالی مدد کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا تاہم اب 9 ماہ میں $3 ارب فنڈنگ یقینی طور پر کچھ سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال کرنے میں مدد دے گی۔ دوسری جانب سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور دیگر مالیاتی اداروں کی جانب سے رقوم ملنے کے بعد بھی امید بڑھ گئی ہے، جس سے ملک کے غیر ملکی زر مبادلے کے ذخائر کو بڑھانے میں مدد ملے گی، جو اس وقت تشویشناک حد تک کم ہے۔ ان کے باقول ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ پاکستان کے مشکل معاشی حالات میں کسی بڑی نعمت سے کم نہیں، جسے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچنے میں مدد مل سکتی ہے۔ صحافی شہباز رانا نے کہا عوام پر پروگرام کی بحالی کے بعد بھی بوجھ پڑے گا۔ انہوں نے کہا پاکستان IMF مذاکرات میں بجلی کی قیمت میں اضافہ شامل ہے تو اسی طرح پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی زیادہ وصول کرنا ہے۔ واضح ہے کہ پروگرام کی شرائط کے تحت پاکستان پہلے بجلی و گیس کے نرخ بڑھا چکا ہے، جبکہ اضافی ٹیکس اکٹھا کرنے کے لیے تنخواہ دار طبقے پر مزید ٹیکس اور پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی کی مد میں زیادہ ٹیکس وصول کر رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا اس کے ساتھ شرح سود میں مزید اضافہ بھی ہوگا اور اس کا مجموعی اثر عوام پر مزید مہنگائی کے بوجھ کی صورت میں پڑے گا، جو اس وقت مہنگائی کی بلند شرح میں پس رہے ہیں۔ ایک اور معاشی ماہر عبدالعلیم خان کا بھی کہنا ہے کہ معاہدے سے جہاں ملک میں سیاسی قیادت کی تبدیلی کے دوران کسی حد تک استحکام میں مدد مل سکتی ہے، وہیں اس سے ملک کو ادائیگیوں کے درپیش بحران میں کسی حد تک ریلیف ملنے کی بھی توقع ہے۔ ان کے باقول دوسری جانب واضح نظر آ رہا ہے کہ اس پروگرام سے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو اور حکومت کے لیے پروگرام میں رہتے ہوئے ایکسچینج مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت کو کنٹرول میں رکھنا ناممکن ہوگا، جس سے روپے کی قدر گرنے پر عوام کو مزید مہنگائی کا سامنا کرنا پڑے گا، جو پہلے ہی تاریخی سطح پر ہے۔